اور میرے بچے کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا ہے، آصف منیر صاحب سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو میرے بچے کے ساتھ انہوں نے کیا ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو اور ان کو کسی کو نہ بخشا جائے۔ سروں میں گولیاں ماری اس طریقے سے تو کوئی جانوروں کو بھی نہیں مارتا یار۔ بلوچ لبریشن آرمی، انہوں نے لبریشن کس سے لینی ہے؟ وہ پہلے سے لبریٹ نہیں ہے، وہ کیا وہ آزاد ملک نہیں ہے، آزاد صوبہ نہیں ہے؟ یہ کس سے لینا چاہتے؟ بی ایل اے والوں کا نام نہ لوں تو میں کس کا نام؟ کیا آصف منیر نے جا کے مارا ہے؟ کیا وزیر اعظم نے جا کے مارا ہے؟ آخر مارا تھا بی ایل اے والوں نے۔ ہم نے اپنے بچے کی تابوت میں وہ جو لاش ہے وہ دیکھ نہیں سکے کیونکہ اس کا چہرہ جو ہے بالکل ڈیمیج تھا۔ تصویر میں اس کا مغز بھی نکلا ہوا ہے، آنکھ بھی نکلی ہوئی ہے، مجھے پہچانے نہیں جاتا کہ یہ بچہ ہمارا۔ پہلے تو یقین نہیں آیا تھا، جب انہوں نے واٹس ایپ پہ تصویریں شیئر کی اس کے بعد ہمیں پہ یقین آیا۔ پھر والدہ کیا کہتی تھی اس کے بعد؟ والدہ تو بس پھر ایک دفعہ رونے لگ گئی، پھر بیچاری پریشان ہو گئی۔ یہ کرسچن ہونا ہمارے لیے کیا یہ جرم ہو گیا کہ مسلم جو لوگ ہیں وہ ان کو سینے پہ مار رہے ہیں، ان کی ٹانگوں میں مار رہے ہیں، ان کی بازوؤں پہ مار رہے ہیں، اور ہمارے بھائی کو جو ہے انہوں نے سر میں گولی ماری، اس کی آنکھ نہیں، ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ بلوچستان میں گزشتہ روز ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا۔ پنجاب سے جو تعلق رکھنے والے ایک آصف اقبال تھے، لاہور سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی اس واقعہ میں انہیں بھی قتل کیا گیا۔ شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد، انہیں پنجابی شناخت کرنے کے بعد جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ ان کے بھائی ڈاکٹر آصف کے بھائی جو ہیں ہمارے ڈاکٹر عاصم، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاصم صاحب، آپ کے بھائی جو ہیں وہ آپ سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ وہ میرے سے بڑے بھائی تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے؟ وہ پی ایچ اے میں ملازم تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ادھر ہی شیرا والے گیٹ میں ان کی ڈیوٹی تھی، لاہور میں ہی ان کی ڈیوٹی تھی، اور وہ تقریباً ان کو 11-12 سال ہو گئے تھے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا وہ اپنے نا ڈیوٹی پہ۔ جی میں اس بچے کا باپ ہوں، اور میرے بچے کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا ہے، میں مریم نواز اور شہباز شریف اور محسن نقوی اور آصف منیر صاحب سے میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو میرے بچے کے ساتھ انہوں نے کیا ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو اور ان کو کسی کو نہ بخشا جائے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے 23 بچوں کو مارا ہے۔ پنجابی 23 بچے ہیں، جن میں 2 میرے ایک میرا پڑوسی اور ایک میرا مطلب بیٹا ہے۔ سروں میں گولیاں ماری اس طریقے سے تو کوئی جانوروں کو بھی نہیں مارتا یار۔ یہ کوئی ان کا وہ طریقہ ہے کہ انہوں نے بلوچیوں نے ان کو اس طریقے سے مارا ہے کہ جیسے یہ انسان ہی نہیں ہے۔ کہ بلوچی کہنا کیا ضروری ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں؟ نہیں بیٹا، دہشت گرد ہے تو بی ایل اے والے ہیں نا، بلوچ لبریشن آرمی، انہوں نے لبریشن کس سے لینی ہے؟ وہ پہلے سے لبریٹ نہیں ہے، وہ کیا وہ آزاد ملک نہیں ہے، آزاد صوبہ نہیں ہے؟ یہ کس سے لینا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہیں ایسے، انہوں نے کیا ہمارے ساتھ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنے بچے کی تابوت میں وہ جو لاش ہے وہ دیکھ نہیں سکے کیونکہ اس کا چہرہ جو ہے بالکل ڈیمیج تھا۔ ہاں جی، اس کے ایک تصویر میں اس کا مغز بھی نکلا ہوا ہے، آنکھ بھی نکلی ہوئی ہے، اور وہ یہ پہچانے نہیں جاتا کہ یہ بچہ ہمارا کہ نہیں۔ تو اس لیے پھر میں اگر بی ایل اے والوں کا نام نہ لوں تو میں کس کا نام لوں؟ کیا آصف منیر نے جا کے مارا ہے؟ کیا وزیر اعظم نے جا کے مارا ہے؟ آخر مارا تھا بی ایل اے والوں نے نا، اور ان کے 12 آدمی مطلب فوج نے ان کے جنم واصل کیے ہیں بی ایل اے والوں کو۔ ہاں جی، اس لیے بیٹا میں یہ ان سے کوئی نفرت نہیں کرتا، لیکن انہوں نے میرے بچوں کے ساتھ نفرت کی ہے۔ 23 بچے پنجابی میرے ہی بچے ہیں، سمجھے نہیں؟ ان بچوں کے ساتھ انہوں نے ان کو یعنی ایڈریس کے بہانے ان کو دیکھا، ان کے شناختی کارڈ دیکھے، اور پھر انہوں نے ان کو مارا ہے۔ ایڈریس کے بہانے مطلب انہیں پنجابیوں کو پنجابی دیکھ کے کہ پنجاب سے تعلق ہے ان کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کب آپ کے بھائی جو ہیں آصف صاحب وہاں پہ گئے اور کس مقصد کے لیے وہ کوئٹہ گئے تھے؟ ہمارے ادھر عامر سعید نامی ایک بندہ ہے، ہمارے ادھر فلیٹ میں رہتا ہے، وہ بھی رینٹ پہ، بیسیکلی وہ ساہیوال کا ہے۔ اس کا کوئی کام تھا تو وہ جانا چاہ رہا تھا۔ اس نے میرے بھائی کو پوچھا، چونکہ وہ بھی اب کافی دیر سے رہ رہا ہے، ہم بھی اوپر 2nd فلور پہ کافی دیر سے رہ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اچھا جو ہے وہ گھریلو ماحول بنا ہوا تھا۔ تو اس نے پوچھا آصف جانا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں یار چلو چلتے ہیں، گاڑی پہ جانا ہے تو گاڑی پہ واپس آ جائیں گے۔ کیا اطلاع ملی آپ کو کہ وہ تو گاڑی میں بس میں وہاں پہ آیا؟ مجھے جو اطلاع ملی، دیکھیں آگے کا تو سفر کچھ اتنا نہیں ہمیں پتہ چلا کیونکہ نیٹ ورک ڈراپ تھا، تو اس کی وجہ سے زیادہ بات چیت تو ہماری نہیں ہوئی۔ سنڈے کو وہ گئے تھے صبح، اچھا، تو 10-11 بجے کے قریب۔ ٹھیک ہے۔
तो मंडे को मुझे सुबह कॉल आती है कोई 9:15 बजे कि एक वहाँ के पुलिस कांस्टेबल थे मतीउल्लाह साहब ने मुझे कॉल की कि आप आसिफ इकबाल को जानते हैं। मैंने उन्हें कहा जी कि हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, अब आप बताएं आप कौन हैं। उन्होंने फिर अपना तारफ़ कराया कि मेरा नाम मतीउल्लाह है, मैं कांस्टेबल हूँ पुलिस में बलूचिस्तान, मैं इधर मूसा खेल राड़ा चशम इलाके में जो वाक़या पेश आया है सुबह 3-4 बजे कि दहशत गर्दों ने 23 बंदे जो शहीद किए हैं, उनमें एक आपका भाई भी है आसिफ इकबाल, वो भी शहीद हुआ है। तो डॉक्टर साहब, इतना बड़ा पाकिस्तान का ये दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, तो कोई सरकारी हुकाम, कोई आपके, चूँकि आप उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कोई वहाँ के किसी वज़ीर ने या यहाँ पे बिलाल यासीन साहब का भी हल्का है, तो कोई आपके पास आया हो अभी तक हमारे पास अफसोस ही किया हो? अभी तक हमारे पास सिवाय न्यूज़ रिपोर्टर्स के ना कोई सीएम पंजाब की तरफ से आया है, ना कोई, वो तो मसरूफ़ होंगे, ना कोई और हमारे जो वज़ीर खुराक हैं, फूड मिनिस्टर बिलाल यासीन साहब हैं, अभी तक उनका भी कोई विज़िट नहीं हुआ। सबसे पहले तो क्योंकि वहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास आए। यकीन आ गया था इस बात पे जब उन्होंने बताया कि भाई इस तरह जो है वो ये वाक़या हो चुका है फ़ोन पे? नहीं, पहले तो यकीन नहीं आया था, जब उन्होंने व्हाट्सएप पे तस्वीरें शेयर की उसके बाद हमें पे यकीन आया। तो फिर वालदा क्या कहती थी उसके बाद? वालदा तो बस फिर एक दफ़ा रोने लग गई, फिर बेचारी परेशान हो गई, फिर हिम्मत की उन्होंने, जो जाने वाला था वो तो अब चला गया है, अब ज़रूरी ये है कि सबसे पहले उसको यहाँ पे लाया जाए। वो मेरी बात को समझी हैं कि हाँ ये भी बात ठीक है कि सबसे पहले उसको यहाँ पे लाया जाए, तो वो ये है कि हौसला करके बैठी हुई हैं अभी भी। बाकी खुदा की मर्ज़ी है कि जो भी जैसा भी चल रहा है, पर अभी तक हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के वो भी लोग हैं जो MP MNA हैं, उन्होंने भी हमसे कोई रब्ता उन्होंने कोई रब्ता नहीं। ये मेरा भाई आसिफ है, मैं इसके साथ साथ वो जो 22 बंदे और पंजाबी शहीद हुए हैं, मैं उनके लिए भी दरख्वास्त करता हूँ कि उनका नोटिस ले हुकूमत, और जो इंसाफ हमें मिलना चाहिए वो ज़रूर मिले। हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं, इसके अलावा हम ये नहीं कहते कि कत्लो गादा शुरू। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आसिफ की वालदा भी। माँ जी क्या कहेंगी आप, बच्चा आपका जो है वो इस दुनिया से चला गया? जी, शहीद हो गया है। क्या मतलब कोई दादरसी, कोई हुकाम से कोई मुतालबा, कोई बात? हम वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से यही कहेंगे कि आप हमारे जो बेटा तो शहीद कर दिया है, तो हमारी उनसे अपील है कि हमारे लिए इंसाफ किया जाए। और क्रिश्चियन देख के इसके दिमाग सर में गोली मारी। दूसरों को भी हमने वीडियो देखी, किसी के सीने पे, किसी की टांग पे, किसी की बाजू पे लगी हैं। तो क्या ये क्रिश्चियन होना हमारे लिए क्या ये कोई शर्म की बात है कि हम मसीह हैं? ये जुर्म हो गया हमसे कि मुस्लिम जो लोग हैं वो उनको सीने पे मार रहे हैं, उनकी टांगों में मार रहे हैं, उनकी बाजुओं पे मार रहे हैं, उनकी पीठ पे मार रहे हैं। और हमारे भाई को जो है उन्होंने सर में गोली मारी, उसकी आंख नहीं, हम उसका चेहरा नहीं देखना हमें नसीब हुआ। हमारे काफ़ी अजीज जो हैं वो ऐसे ही उनको पर्दे में बस उसको देख के तो हमने उसको जो सुबुर्दे खाक कर दिया। और सुबह 7:30